أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم. حروف مقطعات اللہ ہی ان کا معنی بہتر جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، سراپے ہدایت ہے تقوی والے لوگوں کے لیے. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کے حصول اور عمل کے معاملے میں کامل اخلاص کی دولت نصیب فرما دیں. اور جب تک نصیب میں اللہ نے لکھا ہے یہ درس و تدریس کا سلسلہ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس کو جاری و ساری رکھیں. قرآن مجید کا ہم پہ بہت بڑا حق ہے. قرآن مجید کتاب رحمت بھی ہے اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ گزرا. رمضان کے مہینے میں تلاوت و عروج پر ذکر و اذکار، دعائیں، سب کچھ تھا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ایک دم سے ان ساری چیزوں پہ خزاں چھا گئی ہو. میرے بھائیوں، دل چاہے نہ چاہے، طبیعت مانے نہ مانے، اپنے آپ کو ان تمام اعمال کے لیے ہم نے بادل ناخواستہ بھی تیار رکھنا ہے. دل نہ چاہے لیکن لگے رہیں. زیادہ وقت نہ صحیح مگر تھوڑا وقت صحیح، 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے قرآن کی تلاوت کو روزانہ دے دیں، ذکر کو دے دیں، تسبیحات اور دعاؤں کو دے دیں، تاکہ اللہ سے جو تعلق ہے وہ نہ ٹوٹے. تعلق اگر ٹوٹ گیا تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ درس قرآن کا جو بڑا مقصد ہے ایک ہی ہے کہ ہمیں اس کتاب ہدایت کا کہ نزول کا مقصد سمجھ آ جائے اور اس کے مطابق ہماری زندگی بن جائے. قرآن مجید ہر مسلمان پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. مسلمان مرد ہو یا مسلمان خاتون ہو، شریعت کا اتنا علم اس پر فرض ہے کہ جس کی روشنی میں وہ اللہ اور اس کے نبی کے احکامات اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو سمجھ کر سیکھ کر زندگی دین کے مطابق گزار سکے. اور میرے بھائیوں، اس کے لیے دل کے برتن کا سیدھا ہونا سب سے پہلی شرط. جب بھی ہم دین کی بات سننے لگیں تو بجائے کیڑے نکالنے کے ہم اپنے دل کا برتن سیدھا کر لیں.
تاکہ جو بات آئے، ممکن ہے کوئی ایک بات ہماری زندگی کو بدل دے، ممکن ہے کسی قرآن کے ایک حکم پر عمل ہمارے رب کو ہمارے حق میں راضی فرما دے۔ اس لیے اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی اور مقصد دنیاوی غرض و غایت نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ خود بھی حاضری کو یقینی بنائیں، اور جیسے ماشاءاللہ پہلے ایک ماحول تھا، اس ماحول کو دوبارہ لائیں۔ درس قرآن مجید کا ماحول ہو، قرآن سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو۔ رات میں الحمدللہ درس کے بعد ہماری جو ایک ناظرہ کی کلاس نمازی بھائیوں کی چل رہی تھی، تاکہ وہ بھی جلد شروع ہو، اس کی ترتیب بھی جاری ہو جائے۔ جتنا زندگی ہے سیکھنے سکھانے میں انشاءاللہ لگے گی، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہوگی، بڑی قیمت ہوگی انشاءاللہ۔ آج سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، لیکن آنکھیں بند ہوں گی تو پھر وہ حقیقت کی آنکھ جب کھلے گی تو اس کی قدر و قیمت انشاءاللہ ہم سب کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک تسلسل سے، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کے دروس ایک تسلسل سے الحمدللہ پڑھے ہیں، اس میں تو کافی وقت لگا، اسی ترتیب سے انشاءاللہ اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آگے سورۃ البقرہ کے دروس کا آغاز انشاءاللہ اسے کریں گے ہم، تاکہ جب تک نصیب میں ہے اس ترتیب سے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو سیکھتے چلے جائیں۔ اور اگر اس کے سیکھتے سیکھتے زندگی ختم ہو گئی تو انشاءاللہ یہ سفر ہمارا مبارک ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے پورا قرآن ہمیں سبقن پڑھنے کی دولت نصیب فرما دی تو زہ قسمت، اس سے بڑی اور کیا دولت ہو سکتی۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے میرے بھائی قرآن کا ماحول ضروری ہے۔ آپ مطالعہ کرنے لگ جائیں، مطالعہ کر کر میڈیکل کی کتابوں کا کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، حکمت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کوئی بھی نباز حکیم نہیں بن سکتا ہے۔ کسی بھی شعبے کو لے لیں، آج تک مطالعہ کر کے کون ماہر بنا ہے اس شعبے کا؟ تو یہ ایک اللہ کا قرآن ہی اتنا مظلوم ہے کہ ہم کہیں جی ترجمے کا ہم مطالعہ کر لیں گے، کسی عالم کی لکھی تفسیر ہم اردو میں پڑھ لیں گے اور ہم قرآن کے مفسر بن جائیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا نہ خواستہ اگر کہیں پہ کسی آیت میں ہم نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا دیا اور ٹھوکر لگ گئی وہاں پہ اور غلط مفہوم ہم نے سمجھ لیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے ماحول میں جڑنا یہ اتنا ضروری ہے جتنا مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کا وجود ضروری ہے۔ قرآن کا ماحول ضروری۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ، آج میں ان کے کچھ آپس میں جوڑ بیان کروں گا، ربط بیان کروں گا، تعلق، اور سورہ بقرہ کے جو بڑے بڑے مضامین ہیں ان کا ایک عکس آپ دوستوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ انشاءاللہ اس عکس کو بھی اگر آپ نے سمجھ لیا تو بقرہ کا اکثر حساب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی ہر سورت کا اپنے سے ما بعد والی یا ما قبل والی سورت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، جس میں ہم ربط سورت کہتے ہیں۔ سورت کا ربط، تعلق، جوڑ۔ اللہ کا کلام بھی جوڑ نہیں ہے، بڑا جوڑ ہے خوبصورت، بڑا جوڑ ہے خوبصورت۔ ایک مستری ایک دیوار بناتا ہے اور اس میں اگر وہ بلاک بے جوڑ لگاتا ہے، کہیں چھوٹا کہیں بڑا، دیوار میں خوبصورتی آئے گی؟ نہیں، نہ خوبصورتی ہوگی نہ مضبوطی ہوگی۔ اللہ کا قرآن ہے، اگر ان کی صورتوں میں جوڑ نہ ہوگا، ان میں اگر صحیح طریقے سے آپس میں ربط نہیں ہوگا تو نہ خوبصورتی ہوگی اور نہ اس کے اندر مضامین نکھر کے سامنے آئیں گے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ایسی کمزوری سے اللہ کا قرآن کہو پاک ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، 3 طرح کے تعلق ہیں فاتحہ کے ساتھ بقرہ کو۔ کتنے میرے بھائی؟ یہ بھی ہمارے سبق کا اہم حصہ ہے۔ 3 طرح کے ربط ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ میں کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، جاگیے بھائی، مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہا تو آگے بقرہ،
बकरा का लफ्जी माना है गाय। यहूदी गाय के पुजारी थे, मुशरिकीन मक्का के यहां भी गाय का तकद्दुस था। यहूदी तो आगे तफसीली वाक़या आएगा कि वो किस तरह गाय को मुकद्दस समझते थे और गाय की इबादत करते थे। सामरी नाम के एक शख्स ने, नाम उसका मूसा था, सामरा कबीले से था तो मूसा सामरी, उस सामरी शख्स ने एक बछड़ा बना कर दिया सोने का, तो यहूद कौम उसकी पुजारी हो गई। बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं लोगों को गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया ताकि जब अपने हाथ से ये गाय की गर्दन पे छुरी चलाएंगे तो दिल में जो अकीदत है उधर गर्दन पे छुरी चलेगी, इधर अकीदतों पे छुरी चल जाएगी। अब माबूद को कौन तकलीफ पहुंचाता है, तो गाय ज़िबह करवाना जरूरी हो गया। रह गए मुशरिकीन मक्का, तो उनके यहां गाय का तकद्दुस यह था कि जब मक्का में बारिशें बंद हो जाती, ज़माने जाहिलियत में बारिशें बंद हो जाती, तो वो गाय की दुम के साथ घास फूस बांधते, खुश्क जैसे कुछ लकड़ियां कुछ घास बांध दी, उनको आग लगा दी और गाय चीखती चिल्लाती दौड़ती। लाजमी बात है, बेचारी जल रही है, उसको तकलीफ होती, तो वो दौड़ती चीखती चिल्लाती। तो इनका ये सोच और नजरिया था कि भाई जब ये गाय चीखे चिल्लाएगी तो अल्लाह को इस पे तरस आएगा और अल्लाह बारिश बरसा देंगे, क्योंकि ये गाय अल्लाह के यहां महबूब है। अल्लाह अपनी महबूब मखलूक की तकलीफ नहीं गवारा करेंगे। उनका ये नजरिया था, गाय के हवाले से मुशरिकीन मक्का का ये नजरिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फातिहा के बाद सूरत रखी अल बकरा, गाय वाली सूरत, कि इसमें खुदावंद ताला ने इन सारे लोगों के नजरियात का रद्द किया है। फरमाया इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, वला नअबुदुल बकरता कमा अबदतिल यहूद, या अल्लाह हम गाय की इबादत नहीं करेंगे जैसा कि यहूदियों ने इबादत की। हम गाय की इबादत नहीं करेंगे। इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। एक तो यह ताल्लुक हो गया। दूसरा ताल्लुक है कि इस सूरत में कहा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जिन जिन साथियों को माना याद है वो जरा बोलें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का माना क्या किया था? चलाए रख। ऐ अल्लाह हमको सीधी राह पे चलाए रख। चला तो दिया, नमाजी ने अजान सुनी, मस्जिद में चल के आ गया, वजू बनाया, मस्जिद में आ गया, नमाज की तैयारी हो गई। क्या यह हिदायत पे नहीं है? हिदायत। अब नमाज शुरू की तो कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह जैसे आपने हमें यह हिदायत नसीब फरमा दी, इहदिना ए सब्बितना, ए अल्लाह हमें ऐसे ही जिंदगी भर हिदायत पे चलाए रख। तो यहां कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आगे बकरा में इसी हिदायत का तारुफ करा दिया कि तुम्हें हिदायत नसीब कहां से होगी, हिदायत पे इस्तिकामत कहां से मिलेगी। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन। क्या लफ्ज है? हुदन। फरमाया ये वो किताब है कुरान जिसमें कोई शक नहीं, और पीछे तुमने हिदायत मांगी थी तो हुदन। फरमाया ये किताब किताब हिदायत है, इससे जुड़ना होगा। ये कुरान किताब हिदायत है, ये हिदायत वाली किताब है। तो यहां पे हिदायत का निसाब दे दिया, हिदायत का मरकज बता दिया। क्या है भाई हिदायत का मरकज? किताबुल्लाह, ज़ालिकल किताब। शुरू में इशारा कर दिया, जी जी ये किताब है, ये किताब हिदायत। नंबर 3 ताल्लुक क्या है? पिछली सूरत में 3 जमातों का जिक्र आया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के बाद सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस जमात का तज़किरा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूब, जिन पर अल्लाह ने गज़ब फरमाया। और अज़्ज़ालीन, जो गुमराह हो गए। 3 जमातों का जिक्र आया। इनाम याफ्ता जमात, मग़ज़ूब अलैह जिन पे गज़ब हुआ, नंबर 3 ज़ालीन गुमराह, 3 जमातें। सूरह बकरा की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों जमातों की पहचान बयान फरमाई है। इनाम किन पे हुआ? पहली 5 आयतों में इनका तारुफ।
غضب کن پہ ہوا، اس کے بعد 6 اور 7 نمبر آیت میں ان کا تعارف، گمراہ کون ہوئے اس کے بعد کی 13 آیات میں ان کا تعارف۔ تو پہلے 2 رکوعوں کے اندر ان 3 جماعتوں کے تفصیلی حالات بیان فرما کر بتا دیا۔ انعام یافتہ بننا چاہتے ہو تو ان صفات کو اپنا لو، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان معاملات سے دور رہو۔ کتنی جماعتوں کا ذکر آ گیا بھائی؟ 3 جماعتیں۔ یہ ابھی تو آغاز ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کے دماغوں میں ان دونوں صورتوں کا جوڑ لگ جائے، ربط آ جائے دماغ میں، تاکہ ہم جہاں پہ صورت میں احکام و مسائل سیکھیں گے وہاں قرآن کی تفسیر بھی ہم سیکھتے چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا کہ اس صورت اور اگلی صورت میں 3 طرح کا ربط ہے۔ شاباش بولیں کتنا؟ 3 طرح کا۔ 3 طرح کے رب سمجھ میں آ گئے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی گائے کی عبادت نہیں کرتے۔ بقرہ۔ نمبر 2 اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلائیے۔ فرمایا آؤ پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، فرمایا ہدایت چاہتی ہو تو یہ ہے نصاب ہدایت، کتاب ہدایت قرآن مجید، اس سے جڑ جاؤ۔ نمبر 3 فرمایا 3 جماعتیں فاتحہ میں بیان ہوئیں اور بقرہ میں ان 3 جماعتوں کے تفصیلی حالات قرآن نے بتا دی۔ یہ بات کس کس ساتھی کو یاد ہو گئی؟ سمجھ میں آ گئی ماشاءاللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ پیچھے کہا تھا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہمارا معبود صرف تو ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ تو اسی مسئلہ عبادت کو اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو سورہ بقرہ میں 3 مرتبہ دہرا دیا۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ جاگیے گا۔ 3 مرتبہ اسی دعوے توحید کو دہرا دیا۔ نمبر 1 یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ کس کی؟ پیچھے کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں۔ میرے رب نے پھر فرمایا سستی میں نہ آنا، کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، شیطان کے کہنے پہ نہ چلنا، بلکہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کس کی عبادت کرنی ہے؟ اپنے رب کی۔ دوسرے مقام پر دوسرے پارے میں چلے تو وہاں فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو صرف ایک الہ ہے، لا الہ الا اللہ، الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ کہا دیا۔ پھر چلے تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر تو آیت الکرسی آ گئی۔ آیت الکرسی کے آغاز میں پھر اسی مسئلہ الوہیت کو دہرایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو۔ پھر یہی ایاک نعبد کی تفسیر بیان ہو گئی۔ کتنے مقام ہو گئے جی؟ 3 مقام۔ لیکن 3 مقاموں پر میری طرف دیکھیے، 3 مرتبہ مسئلہ توحید بیان ہوا یعنی نفی شرک، لیکن پہلی جگہ پر اور شرک کی نفی ہے، دوسرے میں اور نفی ہے، اور تیسرے میں چونکہ مشرک الگ الگ اقسام کے ہوتے ہیں، شرک کئی قسموں کا ہوتا ہے، تو قرآن نے ہر مزاج کے شرک کا رد کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں پر فرمایا نفی شرک فی الدعاء، کہ غائبانہ حاجات میں پکار کے معاملہ میں کبھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا، جب پکار کرنی ہو تو کس کی کرو؟ اللہ کی۔ آگے چلے الہکم الہ واحد، اس کے بعد فرمایا کہ نظر و نیاز کے معاملہ میں، منت منوتی کے معاملہ میں، یعنی جو مالی عبادات ہیں ان میں اللہ کا کسی کو شریک، پہلے کہا قولی عبادت یا مالی عبادت، اور آگے چلے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں نفی شفاعت قہری کا مسئلہ جو اکثر خلاصے میں آتا رہا کہ مشرکین کے نظریات تھے یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ سے کروا دیتے ہیں، فرمایا اللہ سے کوئی کروانے والا نہیں ہے، وہ کسی کی سفارش کا محتاج۔ من ذا الذی یشفع عنده الا
آیت الکرسی کہہ رہی ہے من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے اس کے دربار میں، ہے کوئی جو لب کشائی کر سکے؟ مرضی کسی کی چلتی؟ یہ وہاں پر اس نظریے کا رد کیا گیا. اب واپس پلٹی ہے. ربط تعلق 3 طرح کا بیان ہو گیا، اور جو دعویٰ تھا وہ 3 طرح کا بیان ہو گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، نمبر 2 الہکم الہ واحد، نمبر 3 اللہ لا الہ الا ہو. 3 طرح کا. اب واپس آئیے. سورۃ البقرہ کے 40 رکوع ہیں. کتنے بھائی؟ ہاں 40 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے. 40 رکوعوں میں اللہ رب العزت نے کئی سارے بڑے بڑے احکامات بیان کیے. مسائل. نمبر 1 اپنی توحید کا مسئلہ، توحید. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ. نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، دین کی سرحدوں کی حفاظت کیسے ہوگی، جہاد فی سبیل اللہ. نمبر 4 جہاد کیسے ہوگا، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. کتنے مسئلے ہو گئے بھائی؟ 4. توحید، رسالت، جہاد، انفاق. نفاق نے انفاق، انفاق کا معنی خرچ کرنا. بیچ میں اصلاحی پہلو کئی سارے احکامات، آئلی قوانین، جیسے طلاق کے مسئلے آئیں گے، نکاح کے مسئلے آئیں گے، ماں بچے کو دودھ کتنا عرصہ پلائے، عورتیں عدت کس طرح گزاریں، جس عورت کو طلاق ہو جائے الگ مسائل ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا الگ مسائل ہیں. بیچ میں چلے تو نماز کے احکامات آئے، پھر روزے کے مسئلے آ گئے، پھر حج کا حکم آ گیا، پھر زکوٰۃ کا حکم آ گیا. چلتے چلتے یہ بہت سارے احکامات چلتے چلیں گے، ہزاروں مسائل آئیں گے. سورہ بقرہ میں انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو ہزاروں مسائل کا سفر طے ہوگا. بڑا عجب انداز ہے بقرہ کا، احکامات ہی احکامات. تو عرض کیا کہ اس میں کتنے رکوع ہیں بھائی؟ 40. پہلے جو 22 رکوع ہیں ان میں 2 مسئلے بیان ہوئے، اللہ کی توحید، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. کتنی باتیں بیان ہوئی؟ یہ بڑے بڑے اصولی مسئلے. باقی فروعی احکام مسائل بہت بیان ہوں گے. نمبر 1 اللہ کی توحید، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. کتنے رکوعوں میں؟ 22. باقی رہ گئے 18 رکوع. 18 رکوعوں کے اندر احکامات بھی آئیں گے، مسئلہ جہاد بھی آئے گا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے احکامات بھی آئیں گے. سمجھ رہی میں آ گئی بات؟ سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی. 22 رکوعوں میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اسی کی وضاحت چلے گی. اور بقیہ 18 رکوعوں کے اندر قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. اللہ کے دین کی حفاظت کرو، جان دینا پڑے تو دے دو، مال لگانا پڑے تو لگا دو. کیونکہ پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بنیاد بیان ہوئی. آگے فرمائے یہ بنیاد کمزور نہ ہونے پائے، جہاد کے لیے بھی تیار رہو اور انفاق کے لیے بھی. انفاق کا معنی مال خرچ کرنا. لازمی بات ہے جو بندہ 10 روپے اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا، اتنا اس میں دل نہیں ہے، وہ گردن کٹا سکتا ہے جی. تو اس لیے فرمایا کہ جہاد تب کر پاؤ گے پہلے مال خرچ کرنا سیکھو. جب مال دل سے اترے گا تو پھر روح تازہ ہو جائے گی، دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی، دل میں اللہ کے دین کی کا تقدس آ جائے گا. اب دین پہ جان دینا بھی آسان ہو جائے گا، گردن کٹانا بھی آسان ہو جائے گا. نمبر 1 ربط بیان ہوئے. نمبر 2 دعویٰ صورت کا بیان ہو گیا کہ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو الگ الگ رنگ سے بیان کیا جائے گا. اور نمبر 3 اس صورت کے اندر مضامین کتنے بیان ہوئے؟ بڑے بڑے مضامین 4، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق. لفظ یاد کر لو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ پورے اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر مالی اعتبار سے کمزور ہوں گے تو رعایا کا پیٹ پالنا مشکل ہو جائے گا. دفاعی میدان میں کوئی ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں. جب دفاع کمزور ہوگا، دفاعی پوزیشن کمزور ہوگی تو پھر دشمن قوتیں چڑھ دوڑیں گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے اٹھائے ہیں، لیکن مدینہ کی ریاست کو دفاعی اعتبار سے کمزور ہونے نہیں دیا۔ 1 مہینہ تک ساری طاغوتی قوتیں جمع ہو کر آئیں، آپ علیہ السلام نے خندق کھدوا دی مدینہ کے ارد گرد، خندق کھدوا کے سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں 1 مہینہ تک مدینہ کا محاصرہ کرنے والی فوجوں کا میرے آقا علیہ السلام نے مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کیا، مدینہ کا دفاع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھود رہے ہیں، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، ایک صحابی نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، یا رسول اللہ دیکھیے میں نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے، یہی خندق کا موقع ہے، یا رسول اللہ میں نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے کرتا مبارک اٹھایا تو صحابہ نے دیکھا کہ میرے آقا نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے، اور اس کے باوجود بھی چند صحابہ ایک چٹان توڑنے میں لگے ہوئے ہیں مگر نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام کدال لے کر پہنچے، آپ نے فرمایا یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی آپ سے، نہیں آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پہلی ضرب میں اس چٹان کو پاش پاش کر دیا۔ پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں لیکن روح کمزور نہیں، ارادے کمزور نہیں ہیں۔ مسلمان پہ ذاتی طور پہ حالات جیسے بھی آ جائیں، دین کے دفاع کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں پڑنا، کبھی کمزور نہیں پڑنا، ذاتی حالات جیسے بھی آ جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے، بقرہ کے اندر گائے کا تذکرہ آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور مشرکین مکہ کے عقائد کو بیان کیا ہے کہ وہ گائے کے پجاری تھے، تو ایمان والوں سے کہلوایا کہ تم گائے کے پجاری نہ بننا بلکہ فاتحہ کا سبق یاد رکھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور آگے 3 مقامات پر پھر اسی مسئلے کو دہرایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قول سے بھی اللہ سے تعلق، فعل سے بھی اللہ سے تعلق، عمل سے بھی اللہ سے تعلق جڑا رہے گا۔ کسی بھی چیز میں کسی ہستی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے، یہودیوں کی طرح بھی مشرکین مکہ کی طرح۔ پھر عرض کیا 3 جماعتوں کے تفصیلی حالات ہیں، کن پر اللہ نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون کون لوگ ہیں، کیا کیا صفات ہیں ان کی جن پر انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، کن پر غضب ہوا، ان کی کیا بدعمالیاں تھیں، کیوں غضب ہوا۔ نمبر 3 والضالین، نہ ان کے راستے پر چلا جو گمراہ ہو گئے، گمراہ کیوں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پہلی انعام یافتہ جماعت کو 5 آیتوں میں بیان کیا، اور مغضوب علیہم کو 2 آیتوں میں بیان کیا، اور ضالین کو 13 آیتوں میں بیان کیا۔ زندگی رہی تو کل کے سبق میں انشاءاللہ تعالی کن پر اللہ نے انعام فرمایا انشاءاللہ یہ سبق ہوگا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دعوت چلائیں بھرپور طریقے سے ہر ساتھی کوشش کرے اپنے ساتھ ایک نیا ساتھی دعوت دے کر درس میں لانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ آپ کی دعوت سے کسی کا عقیدہ بن گیا، کسی کا عمل بن گیا، کسی گھر کی زندگی بن گئی، انشاءاللہ ہماری آخرت سنور جائے گی۔ بنے گی نہیں بنے گی انشاءاللہ؟ کون کون ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ سارے احباب محنت کریں اپنے اپنے طور پر، روزانہ کی بنیاد پر ایک ساتھی کو دعوت دے کر تیار کر کے لائیں۔ انشاءاللہ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ محنت کریں، چند دنوں میں مسجد کا صحن بھر جائے گا انشاءاللہ۔ کوشش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔